آپ کا یہ خیال ہے کہ میں ادھر رہ جاؤں گا؟ نہیں، میں آپ کے ساتھ جاؤں گا۔ تو تم خوش نہیں ہوتے ہو کہ یہ بھیڑ بکریاں لے کر جا رہے ہو، تم نبی کو لے کر جا رہے ہو اپنے خیموں میں؟ تو خوش ہو گئے جناب، سارے خوش ہو گئے۔ محمد عدل کریں صلی اللہ علیہ وسلم، تو آپ کو بہت غصہ آیا، فرمایا من یا عدل اذا لم اعدل، میں عدل نہیں کروں گا تو اور کون کرے گا؟ اور ایک روایت میں ہے اما تامنونی وانا امین من فی السماء، تو مجھے امین کیوں نہیں مان رہے ہو؟ مجھے تو آسمان والا امین مانتا ہے۔ شکوہ ظلمت شب سے کہیں بہتر تھا یہ اپنے حصے کا کوئی چراغ جلاتے جاتے۔ زکوٰۃ اگر عشر کا نظام قائم کر بھی لیا جائے تو ان سروسز کا حق ہر شہری کو ادا کرنا چاہیے، لیکن میں اس کو ظلم سمجھ رہا ہوں اور میں سمجھ حکمران ظلم کر رہا ہے، تو وہ نہیں بھی کر رہا تو میں سمجھتا ہوں کر رہا ہے، تو پھر اس کا حل ایک ہی ہے کہ ہم صبر کریں، ہم سمجھیں کہ چلو مظلوم ہی صحیح پر صبر کرو۔ نماز قائم نہیں کرتے، فسق و فجور کرتے ہیں، بلکہ یہاں تک بھی ہے کہ بعض کے کفار سے روابط ہیں اور اتنے جیسے غداری ہوتی ہے، نظر آتا ہے کہ فلاں حکمران جو ہے نا وہ، تو کون سا ایسا لمحہ ہے کہ جس کے بعد آپ خروج جائز ہو جاتا ہے یا آپ ان کے خلاف کھڑے ہو سکتے ہیں؟ نوجوان کو اپنی جذبات کے ساتھ، لوگ ان کے جذبات کے ساتھ کھیلتے ہیں، ان کو اپنے جذبات محفوظ رکھنے چاہیے، کسی کو کھیلنے کا موقع نہیں دینا چاہیے، اور اگر وہ دیکھتے ہیں کہ یار اس میں یہ تو بڑا ہی کرپٹ ہے اور یہ تھوڑا کم ہے تو چلو اس کا ساتھ دو۔ کیوں بھائی، تم خود کیوں نہیں کھڑے ہوتے اور تم نہ کرپشن کرو، تمہارا ساتھ دیتے ہیں ہم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ناظرین، الغزو الفکری کے عنوان سے نہج اسٹوڈیو کے پلیٹ فارم سے ہمارا سلسلہ کلام جاری تھا، اور اس حوالے سے ہمارے ساتھ تشریف رکھتے ہیں پاکستان کے نامور مفتی محترم جناب مفتی محمد یوسف تیبی صاحب، فاضل مدینہ یونیورسٹی۔ یا آج کے پروگرام میں تشریف آوری پر ہم اہلاً و سہلاً مرحبا کہتے ہیں۔ جزاک اللہ خیر۔ گزشتہ ہماری جو ایپیسوڈ تھی ان میں ہم نے یہ بات شروع کی کہ امت مسلمہ میں جو افتراق پیدا ہوا، جو اختلاف پیدا ہوا، اس کی بنیادی وجوہات کیا تھیں۔ تو اس حوالے سے مفتی صاحب نے ہمیں گائیڈ کیا کہ تین تناظر میں اختلاف پیدا ہوا۔ ایک جو فقہی مسائل تھے اس حوالے سے امت کے اندر اختلاف پیدا ہوا، اور دوسرا اللہ تعالیٰ کی ذات کے اعتبار سے، اس کی صفات کے اعتبار سے خاص طور پر مسلمانوں میں ایک اختلاف پیدا ہوا اور فرقے نونما ہوئے۔ ایک تیسری بہت بڑی وجہ جو امت میں افتراق کی بنی وہ تھی کہ حکمرانوں سے تعامل جو ہے اس حوالے سے مختلف لوگوں نے مختلف رویے اختیار کیے۔ تو اس اعتبار سے آج ہم اپنی بات کو اسی سے انشاءاللہ شروع کریں گے۔ محترم شیخ صاحب، یہ بتائیے گا کہ یہ جو تیسرا ہم نے ڈسکس کیا تھا کہ حکمرانوں سے جو تعامل ہے، اس حوالے سے جو بنیادی ایک اختلاف پیدا ہوا جس کی بنیاد پہ فرقے وجود میں آئے اور مسلمانوں میں ایک انتشار اور حکمرانوں کے خلاف ایک خروج کی کیفیت آئی، تو اس کی بنیادی وجہ کیا تھی اور یہ کب رونما ہوا اور اس کے پھر اثرات کس طرح سے آگے منتقل ہوئے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انسانوں میں سے ہی ایک شخص حکمران بن جاتا ہے نا، جی اور وہ بھی انسان ہوتا ہے اور وہ حکمران بھی ہوتا ہے، اور کوئی شخص چند لوگوں کا ذمہ دار ہو یا چند سو کا یا چند ہزار کا یا کسی علاقے کا گورنر ہو یا وزیر اعظم صدر ہو، جی وہ 100% نہ تو انصاف کر سکتا ہے، اور اگر وہ 100% انصاف کرے تو لوگ 100% نہیں مانیں گے، وہ کہیں گے ظلم کر رہا ہے۔ ہو نہیں سکتا، یعنی اول تو 100% انصاف کر نہیں سکتا، اور اگر کر بھی لینا تو 100% کو تسلیم نہیں کریں۔ لوگوں نے تسلیم نہیں کرنا کہ انصاف کر رہا ہے۔ اب کائنات کے سب سے بڑے صادق اور امین اور منصف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ان کو اللہ تعالیٰ نے اجازت دی وَاعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُم مِّن شَيْءٍ فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ وَلِرَسُولِهِ، کہ جتنی بھی غنیمتیں آئیں گی ان میں 5واں حصہ اللہ اس کے رسول کا ہے، مطلب ثواب دیدی کوٹا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ اگر 5 کروڑ غنیمت ہے تو 1 کروڑ ان کا ہے، جی جی تو وہ انہوں نے اپنی مرضی سے دینا ہے، مطلب باقی انہوں نے قاعدے کے مطابق تقسیم کرنا ہے۔ صحیح۔ مثال کے طور پر 10 پیادہ تھے اور 10 گھوڑ سوار تھے، سپوز، تو گھوڑ سوار کو 3 حصے ملیں گے، پیادہ کو 1 حصہ ملے گا، تو 3
جو 10 ہیں ان کے 30 ہو گئے اور 10 کے 10 ہو گئے تو ایک ٹوٹل رول 40 ہو گئے، رول طے ہو 40 ہو گئے. جی تو ٹوٹل 5 پہ تقسیم کریں گے ہم غنیمت کو، 5واں حصہ 10 یعنی 20% اس میں سے 10 آئے گا نا 50 میں سے یا 5 میں سے ایک، ایک تو وہ چلا گیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، اور ایک حصہ پیادہ والوں کو مل گیا اور 3 حصے وہ گھوڑ سواروں کو مل جائیں گے. صحیح اچھا پھر جو کوئی اسپیشل کاوش ہوتی تھی کسی کی اس کو اسپیشل دے دیا جاتا تھا، مین آف دی میچ جو آتا تھا اس کو الگ دے دیا جائے، جس نے کسی کو قتل کیا اس کا سارا سامان اس کو دے دیا. تو یہ قاعدے ضابطے تھے. صحیح تو جب مکہ فتح ہوا تو اس کے ساتھ ہی طائف، اس کے ساتھ ہی اوطاس، تو بنو غطفان، یہ سب فتح ہوئے تو اچھی خاصی غنیمتیں آئیں. صحیح تو کل تک جو دشمن تھے، کل تک جو ابھی ہفتہ پہلے مسلمان ہوئے ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو زیادہ نواز دیا کہ پکے ہو جائیں، اور جو آپ کے پرانے ساتھی ہیں ان کو تھوڑا دیا. تو چے میں گوئیں شروع ہو گئے، خصوصاً انصار کو کم دیا. اور یہ جو آئے تھے مکہ میں زیادہ، ان کے مطلب جو مکے والے جو تھے وہ قریباً آپ کی برادری کے کافی سارے لوگ تھے. تو اب یہ اشکال پیدا ہو گیا کہ یہ مکہ فتح ہو گیا ہے اور آپ ہمارے پاس تو آئے تھے مجبور بن کر، اب ان کا اپنا علاقہ فتح ہو گیا ہے، اب دے بھی ان کو زیادہ رہے ہیں جو اپنے ہیں رشتہ دار ہیں. ہاں. تو کچھ مسلمانوں میں بھی اشکال پیدا ہوا کہ ابھی ایسا نہ ہو کہ آپ ادھر ہی رہ جائیں، اب جائیں نہیں ہمارے ساتھ. اور ایک آدھ جو منافق تھا اس نے تو کہہ دیا جی آپ نے تو عدل ہی نہیں کیا ہے. ایک روایت میں ایک واقعے میں ما عدل تھا، آپ نے عدل نہیں کیا. اور ایک واقعے میں اس نے کہا کہ تل کا قسمت لم یرضى بها وجہ اللہ، یہ تقسیم ایسی ہے جس سے رب کو خوش کرنا مقصد نہیں ہے. یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم تقسیم کر رہے ہیں ہاں. اور آپ کی حاکم کی حیثیت بھی ہے، لیکن بندہ مطمئن نہیں. وہ کہہ رہا ہے اے عدل یا محمد عدل کریں صلی اللہ علیہ وسلم. تو آپ کو بہت غصہ آیا، فرمایا من یا عدل اذا لم اعدل، میں عدل نہیں کروں گا تو اور کون کرے گا. اور ایک روایت میں ہے اما تامنونی وانا امین من فی السماء، تو مجھے امین کیوں نہیں مان رہے ہو، مجھے تو آسمان والا امین مانتا ہے. اچھا شیخ، عدل برابر تقسیم کرنا ہوتا ہے یا جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم برابر تقسیم نہیں کر رہے لیکن عدل مطلب میں یہ نہیں بات تو ٹھیک ہے آپ کی کہ انصاف کا معنی ہوتا ہے آدھا آدھا دینا، عدل کا معنی ہوتا ہے جو حق بنتا ہے اتنا دینا. اب وہ کہہ رہے ہیں آپ عدل نہیں کر رہے، آپ فرما رہے ہیں میں نہیں کروں گا تو کون کرے گا. ایک ساتھی کہتا ہے حضرت اجازت دے میں اس کی گردن کاٹتا ہوں گستاخ کی. آپ نے فرمایا اس کو مت کاٹو، ہو سکتا ہے نماز پڑھتا ہو. ٹھیک ہے. ایک روایت میں آپ نے فرمایا مجھے اللہ تعالیٰ نے نمازیوں کو قتل کرنے سے منع کیا. ایک روایت میں فرمایا چھوڑ دو، لوگ کہیں کہ محمد اپنے ساتھیوں کو قتل کرتا ہے صلی اللہ علیہ وسلم. لیکن فرمایا یخرج من ضئض ھذا، اس آدمی کی نسل سے ایسے لوگ آئیں گے جن کی نمازوں کے سامنے تمہاری نمازیں کمتر ہوں گی، جن کے روزوں کے سامنے تمہارے روزے کمتر ہوں گے، اور وہ قرآن بہت پڑھیں گے مگر نیچے نہیں اترے گا، اور وہ مسلمانوں کے انتشار کے زمانے میں آئیں گے. تو اگر میرے زمانے میں آئیں تو میں تو ان کو ایسے کاٹوں گا جیسے اللہ نے قوم عاد کو کاٹا تھا. اور ایک روایت میں فرمایا کہ وہ ان کو جو ان سے لڑائی کرے گا وہ مومن ہوگا. اور ایک روایت میں فرمایا ان میں سے ایک شخص ایسا ہوگا جس کی کونی پہ ایسا گوشت لگا ہوگا جیسے عورت کا سینہ ہوتا ہے. تو ایک روایت میں یہ بھی فرمایا ان کی نشانیوں میں سے کہ وہ یقتلون اہل الایمان ویترکون اہل الاوثان او کما قال علیہ الصلوۃ والسلام، اہل ایمان کو قتل کریں گے اور کافروں کو وہ ریلیف دیں گے، چھوڑ دیں گے. تو اب نبی صلی اللہ علیہ وسلم جس کے سانچے میں عدل میں نہیں ہیں تو اور کون ہوگا. تو میرا مقصد یہ تھا کہ عدل کر بھی لیں 100% آپ تو لوگ نہیں مانیں گے، اور آپ کر بھی نہیں سکتے. چلو نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو کر سکتے ہیں، ہم تو کر بھی نہیں سکتے. میں کہتا ہوں ایک کلاس ہے، میں آیا ہوں پڑھانے کے لیے، وہ شور کر رہے تھے، شور کی آواز دور سے آ رہی تھی.
میں اندر گیا، میں نے سب کو سب کھڑے ہو جاؤ، اور سب کو ایک ایک لگا دی. تو اب ان میں کئی بچے کہہ رہے ہیں استاد جی ہم نہیں شور کر رہے تھے، ہم تو پڑھ رہے تھے یا ہم تو کسی پڑھ اور. رہے تھے، اور یہ ہمیں پڑھنے بھی نہیں دے رہے تھے، الٹا ہمارے لگ بھی گئی ہے. ہو سکتا ہے وہ سچ بول رہے ہوں، لیکن میں ایک مطلب مجھے کیا پتا، مجھے تو شور نظر آ رہا ہے، میں نے تو لگا دی سب کو، جو میرے علم میں ہے، مشاہدے میں نے میں کر دیا. تو اگر میں ایک کلاس میں 100% عدل نہیں کر پاتا، اور کوئی آدمی گھر میں بھی دعویٰ نہیں کر سکتا کہ میں اپنے گھر میں بچوں میں، کوشش ہی ہوتی ہے نا ایک وہ. کوشش ہوتی، تو پھر مطلب کیسے ہو سکتا ہے کہ 100% بندہ عدل ہی کرے؟ اس لیے اسلام نے اس بات پر زیادہ زور دیا کہ حکمرانوں کو اکیلو ذوی الحیات اثراتہم، ان کی غلطیوں سے درگزر کیا کرو، اور یہ ظلم بھی کریں تو تم طاعت کیا کرو. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں علیکم بالسمع والطاعہ وَإِنْ أُمِّرَ عَلَيْكُمْ عَبْدٌ حَبْشِيٌّ مُجَدَّعٌ كَأَنَّ رَأْسَهُ زَبِيبَةٌ. فرمایا طاعت کرو، بات سنو، بغاوت نہ کرو، اگرچہ تمہارا حکمران حبشی، کالا، ناک کٹا، گویا چھوٹے سر والا، پھر بھی اس کی طاعت کرو. اچھا، ما اقاموا فیکم الصلاۃ، جب تک وہ نماز قائم کرتے ہوں. ٹھیک ہے. پھر فرمایا اتے امیرک و ان ضرب ظہرک و اکل مالک، اپنے امیر کی طاعت کر اگرچہ تیرا مال کھا جائے، اگرچہ تیرے کمر پہ درے لگائے. اب بظاہر تو لگ رہا ہے کہ وہ ظلم کر رہا ہے اور ہم طاعت کر رہے ہیں، لیکن وہ بات مثال جو میں نے کلاس والی دی ہے نا، اس کو ذہن میں رکھیں کہ وہ ہو سکتا ہے عدل سمجھ کے تجھے مار رہا ہو اور ہو ظلم، وہ عدل ہی کر رہا ہو اپنی طرف سے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی آتی ہے، لیکن ایک عجیب حدیث ہے صحیح بخاری میں. آپ نے فرمایا کہ اگر تم میرے پاس کیس لے کر آتے ہو اور میں تو انسان ہوں، انما انا بشر مثلکم، میں تم جیسا انسان ہوں، اور انما اقضی بنحو ما اسمع، میں نے جو سننا ہے اس پر فیصلہ دینا ہے. اور اگر کوئی پلاٹ کا کیس ہے اور جو لعل بعضکم الحن بحجتہ من بعض، بسا اوقات ایک آدمی ہوتا ہے جھوٹا ہے مگر وہ بات بنانا جانتا ہے، دلائل اپنی طرف سے دینے بنانا جانتا ہے اور پریزنٹیشن اچھی کر سکتا ہے، اور دوسرا سچا ہے مگر وہ بول نہیں سکتا. تو اب اگر میں اس کے دلائل سن کر اور اس کی خاموشی دیکھ کر اس کے حق میں فیصلہ کر دوں جو حقدار نہیں ہے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جن پر وحی آتی ہے وہ فرما رہے ہیں کہ وہ اس لیے اس زمین کے ٹکڑے کو نہ لے کہ میں نے فیصلہ کیا ہے، انما اقطع لہ قطعۃ من النار، میں اس کو آگ کا ٹکڑا کاٹ کر دے رہا ہوں. یعنی اس کا فیصلہ قیامت والے دن دوبارہ ہوگا اور حق پہ ہاں، ہوگا. اگر اس کو پتہ ہے میرا حق نہیں ہے تو وہ مت لے. تو پھر اس سے ثابت ہوتا ہے کہ حکمران کبھی انصاف کر ہی نہیں سکتا 100%. صحیح. شیخ اس میں ایک منٹ، تو میں کہنا یہ ہم استدلال میرا یہ ہے کہ جب حکمران مطلب یہ فطرت ہی ایسی ہے کہ انسان ہے، غلطی کا پتلا ہے، تو پھر ہمیں ہی صبر کرنا پڑے گا. ہو سکتا ہے ہم سچے ہوں، ہو سکتا ہے وہ سچا ہو، ہم ظلم سمجھنے، ہو سکتا ہے وہ ظلم نہ ہو. مثال کے طور پہ بھی ٹیکس آ رہے ہیں بہت زیادہ اور بل بڑے آ رہے ہیں، اس پہ ہزاروں دسیوں ٹیکس لگے ہوتے ہیں، تو دیکھو ظلم کرتے ہیں، ظالمانہ فیصلے کرتے ہیں، یہ تو کہہ سکتے ہیں ہم. لیکن عہد نبوت میں، عہد ابوبکر میں، عہد خلفاء میں کیا پولیس تھی؟ اس طرح ایک منظم ٹریفک پولیس تھی؟ نہیں. کیا رجسٹریشن آفس تھا؟ ہم، کیا سڑکیں بنی ہوئی تھیں؟ کیا رننگ واٹر آتا تھا؟ یونیورسٹیاں تھیں؟ کچھ نہیں تھا نا. ان کے یہاں جو وظیفے پر رکھے ہوئے بندے، وہ زیادہ زیادہ کو قاضی ہوگا یا گورنر ہوگا، بس باقی والنٹیئر سارا چل رہا ہوتا تھا. تو ان کے اچھا، حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کے آخری دن تک مسجد نبوی میں وہ نہیں تھی، چراغ نہیں تھے اور نیچے مصلے نہیں تھے، کچی مٹی پہ پڑھتے تھے لوگ نماز. تو جب اخراجات نہیں تھے تو زکوٰۃ اور عشر اور غنیمتیں آتی تھیں، اس کے ساتھ لوگوں کو بحال کر دیا جاتا تھا. تو اب اتنے زیادہ سروسز ہو گئی ہیں، اتنی زیادہ سروسز ہو گئی ہیں کہ اس کی وجہ سے زکوٰۃ اگر عشر کا نظام قائم کر بھی لیا جائے تو ان سروسز کا حق ہر شہری کو ادا کرنا چاہیے. لیکن میں اس کو ظلم سمجھ رہا ہوں.
اور میں سمجھوں حکمران ظلم کر رہا ہے، تو وہ نہیں بھی کر رہا تو میں سمجھتا ہوں کر رہا ہے، تو پھر اس کا حل ایک ہی ہے کہ ہم صبر کریں، ہم سمجھیں کہ چلو مظلوم ہی صحیح پر صبر کرو۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں تیرا مال کھا جائے صبر کرنا ہے، تجھے کوڑے مار دے تو نے صبر کرنا ہے، طاعت سے ہاتھ نہیں کھینچنا، ٹھیک ہے۔ اور حضرت جریر بن عبداللہ کا رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ ہم نے بیعت کی آپ کے ہاتھ پر علی السمع والطاعہ، ہم بات سنیں گے بھی مانیں گے بھی، فی العسر والیسر، تنگی ہو یا آسانی ہو، فی المکرہ والمنشط، دل مانتا ہو یا نہ مانتا ہو، وعلی اثرۃ علینا، مجھ پر کسی اور کو ترجیح دی جا رہی ہو تو بھی ہم بات مانیں گے، اس پر ہم نے بیعت کی تھی۔ تو یہ تربیت کی ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قوم کی۔ وہ جو حدیث تھی نا کہ آپ نے زیادہ مال دیا، آپ نے فرمایا میں ان کا ایمان پختہ کر رہا ہوں، ان کو آپ تو پکے ہو نا، اسلام کے قریب آ رہا ہوں، دل جوئی ہاں تو گئے، اب ان کو پکا کر رہا ہوں، آپ تو پکے ہو نا، یہ پکے نہیں تھے، ان کو پکا کر رہا ہوں، تو میرا ثواب دیدی کوٹا ہے، میں نے ان کو دے دیا، تو کیا ہے اس میں؟ اچھا پھر آپ کا یہ خیال ہے کہ میں ادھر رہ جاؤں گا؟ نہیں، میں آپ کے ساتھ جاؤں گا۔ تو تم خوش نہیں ہوتے ہو کہ یہ بھیڑ بکریاں لے کر جا رہے ہو، تم نبی کو لے کر جا رہے ہو اپنے خیموں میں؟ تو خوش ہو گئے جناب، سارے خوش ہو گئے۔ تو پوائنٹ از دس کہ ہر حکمران اپنے ہر فیصلے کو جسٹیفائی نہیں کر سکتا اور وضاحتیں نہیں کر سکتا، اور لوگ ظلم سمجھ رہے ہوتے ہیں۔ اس کا ایک ہی حل اسلام نے دیا ہے کہ تم طاعت کرو، اور جب تک وہ قرآن اسلام کے ساتھ تمہیں چلاتے ہیں اور جب تک وہ نماز کا سسٹم قائم کرتے ہیں۔ اب سوال آ جاتا ہے کہ اگر وہ ایسا نہیں کر رہے، ان کے کچھ فیصلے اسلام کے خلاف بھی ہیں، یعنی نماز، یہی میں سوال کرنے لگا تھا کہ یہ ساری آپ نے ماشاءاللہ دلائل بڑے پختہ ظاہر ہے حدیث کے دلائل ہیں، لیکن کیا کوئی ایسا موقع ہے جیسے نماز قائم نہیں کرتے، فسق و فجور کرتے ہیں، بلکہ یہاں تک بھی ہے کہ بعض کے کفار سے روابط ہیں اور اتنے جیسے غداری ہوتی ہے، نظر آتا ہے کہ فلاں حکمران جو ہے نا وہ، تو کون سا ایسا لمحہ ہے کہ جس کے بعد آپ خروج جائز ہو جاتا ہے یا آپ ان کے خلاف کھڑے ہو سکتے ہیں؟ پہلی بات تو یہ کہ یہ فیصلے کرنا ہر عام آدمی کا کام نہیں ہے، یہ علماء کا کام ہے کہ اس وقت وہ خروج کر رہا ہے یا وہ غداری کر رہا ہے کہ نہیں کر رہا۔ کوئی بندہ انڈیپینڈنٹلی انڈیپینڈنٹ نہیں کر سکتا۔ دیکھیں بات سمجھنے کی کوشش کریں، یہ معاملہ اتنا شدید ہے ہوں، کہ وہ اوپر مراکش سے لے کر الجزائر، تونس، اور نیچے لیبیا، نیچے شام، اپنا آپ کا مصر، جی اور اس کے بعد ابھی شام، ان سب میں کیا ہوا جس کو عرب بہاریہ کہتے ہیں یا عرب سپرنگ کہتے ہیں؟ جی اس سوچ والوں کو جو حکمرانوں کے خلاف خروج کو جائز سمجھتے ہیں، ان کو انہوں نے کھڑا کیا ہوں، اور انہوں نے بغاوت کھڑی کر دی۔ پہلے دن پانی بند ہوا، بجلی بند ہوئی، اگلے دن پانی بند ہو گیا، اگلے دن واش روموں کا کچرا گھروں میں پھرنے لگ گیا، سیوریج بند ہو گئے، سب کچھ بند ہو گیا، اگلے دن پیٹرول ملنا بند ہو گیا، اور اس کے بعد پھر پولیس غائب ہو گئی، اور اس کے بعد پھر ہر شخص نے اپنے جس سے بدلے لینے تھے لینے شروع کر دیے، اور نتیجہ یہ نکلا کہ بالکل کسی کی جان، عزت، مال وحشی بن گئے۔ اور اس کے بعد پھر تو شام میں دیکھو، میں سمجھتا ہوں، میں حیران ہوں کہ تمہارا کیا کام ہے بھائی؟ چائنا آ گیا اس میں، روس آ گیا اس میں، اور جب فتنہ ہوگا ترکی تو آ اس گیا میں اس میں، ہر ایک گھسے۔ فرانس آ گیا، برطانیہ آ گیا، امریکہ آ گیا، اگل بغل سے یہ بھی آ گئے سارے۔ ہر شخص نے اپنے اپنے جن سے اس کو خطرہ تھا نا اس کو قتل کیا۔ ٹارگٹ پہلے سے فٹ ہوتے ہیں، اور ہمارے ملک میں کون سا نظریہ، کون سی سوچ کس ملک کے خلاف ہے تو طے ہے کہاں کہاں رہتے ہیں، ذرا حالات خراب ہو دیکھ لیں گے وہ ان کو۔ موقع کی تلاش میں ہوتے ہیں۔ داعش 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 کر کے سب نے، اور جو ہم ان کو مار رہے ہیں جی، ان کو مار نہیں رہے تھے، وہ جناب سپلائی لے رہے ہیں، پیٹرول بیچ رہے ہیں، اور وہ وہاں جی رہے ہیں سب، اور ان کا نام لے کر مار رہے ہیں اپنے اپنے ہدف کو۔ ایران نے خوب مارا جو ان کے مخالف تھے۔ تو اس طریقے سے یہ سارا کچھ ہوا، ان کے ذریعے کھڑا کر کے، مطلب ان کو بنایا ہوا انہوں نے کٹا، بھینس کا کٹا ہوتا ہے نا، جی جی، تو اس کو وہ چھوڑتے ہیں تو بھینس اپنے بچے کے لیے سارا دودھ اتار دیتی ہے، اور اس کے بعد اس کے بعد وہ سائڈ پہ کر کے خود نکال لیتے ہیں۔ یہ کٹے ہیں، ان کے ذریعے بغاوت کھڑی کی جو جاتی ہے۔ ماحول پیدا کرتے ہیں ان کے لیے ہاں، وہاں۔ جب افراتفری آ گئے پھر ان کو سائڈ پہ کر دیتے ہیں یا ختم بھی کر دیتے ہوں گے کہیں، اور اس کے بعد وہ اپنے مقاصد حاصل کر لیتے ہیں۔ شیخ اس میں یہ تو نہیں ہے کہ جب آپ کے پاس طاقت اتنی آ جائے کہ آپ وہ میں سمجھے، ادھر آ رہا ہوں، ادھر میں آ رہا ہوں۔
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں الا ان تروا کفرا بواحا ولکم فیہ من اللہ برہان، اگر تم واضح قسم کا کفر دیکھو اور اس میں تمہارے پاس واضح پکی دلیل ہو، اور چونکہ چنانچہ چونکہ ایسے ہے لہٰذا ایسے والی بات نہ ہو، یعنی وہ زبان سے اس کا اقرار کر دیں کفر کا، مطلب واضح کام ہو. مثلا ایک آدمی کہتا ہے میں نا اسلامی حدود نافذ نہیں کر سکتا اس لیے کہ میں مقروض ہوں اور کافر مجھ پہ دباؤ ڈالتے ہیں، میں مسلمان ہوں اسلام کو نافذ کرنا چاہتا ہوں مگر یہ مسئلہ ہے میرا، یعنی اس کے دلائل یا اس کی تو وہ تو عذر پیش کر رہا ہے. ایک کہتا ہے اسلام اس لائق ہی نہیں ہے کہ نافذ ہو سکے، تو صاف پتہ چل جائے گا کہ کفر کر رہا ہے. فرق ہے نا اس میں. ہاں تو وہ علماء کا کام ہے، وہ فتویٰ لگائیں. اس کے بعد پھر آخری بات اس میں یہ ہوتی ہے کہ آپ جب کوئی بھی ایکٹ کریں گے تو کیا آپ اسلام کا مسلمانوں کا فائدہ کریں گے یا الٹا نقصان کریں گے؟ اگر آپ کو یہ نظر آئے کہ نہیں میں تو الٹا نقصان کر بیٹھوں گا تو پھر آپ نقصان نہ کرو، اور اگر آپ دیکھیں کہ نہیں میں تو فائدہ کر دوں گا تو پھر آپ کر لو. تو اس وقت پاکستان کی جتنی بھی تنظیمیں ہیں، ایم کیو ایم اپنی جب پوری شرارت پہ تھی، اور دوسرے تیسرے، مطلب یہ کہ کیا پاکستان نے ہر قسم کی فوج وہاں بھیج دی تھی کراچی کو امن بنانے کے لیے، ہاں نہیں اس میں مخصوص لوگ بھیجے ہوئے تھے، تو اتنے سے ہی وہ کام ہو گیا اللہ کے فضل سے. تو اب یہ جو مختلف لوگ ادھر پھوڑ ادھر پھوڑ کرتے ہیں، یہ سمجھتے ہیں کہ نہیں ہم ادھر 4-5 پھوڑنے کے بعد ہم وہاں پہ اسلام نافذ کر دیں گے، اور مدرسہ مسجد کوئی چیز محفوظ نہیں ہے. پہلی بات تو یہ کہ کفر بواح نظر نہیں آتا کہ یہ وہ کہ جس میں علماء متفق ہو جائیں کہ یہ کافر ہیں. دوسری بات یہ کہ کسی بھی تنظیم میں وہ دمخم ہے نہیں کہ وہ اسلام کا فائدہ زیادہ کرے نقصان کم کرے. تو یہ آخری شرط اس میں یہ ہوتی ہے. تو یہ سوچ جو نکلنے کی، باہر نکلنے کی اور بغاوت کرنے کی، اس میں ہر بندہ اگر یہ فتویٰ لگا دے گا اور فتویٰ لگا کے کام شروع کر دے گا تو پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم محفوظ نہیں ہے ان کی زبان سے. وہ کہہ رہا ہے اے دل یا محمد. حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو گورنر بنائے وہ میکسیمم وہی تھے جو حضرت عمر نے بنائے ہوئے تھے، کچھ کو بدلا تھا. یہ جو تھا نا عبداللہ بن سبا یہودی، یہ جاتا تھا شہر 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 شہر. کوفے گیا، او ہو کوفے والو تم تو بڑے مزے میں ہو، بصرے کا حال خراب ہے، وہاں تباہی آ گئی ہے. پروپیگنڈا میں وہاں جا کر کہتا ہو مصر کا حالت خراب ہے، تو ہر جگہ سے خطوط لکھواتا ہمارا گورنر بدلو ہمارا گورنر بدلو، اور اتنے خط آ جاتے تو کسی کو بدلنا پڑ جاتا. تو صادق ہیں، امین ہیں، ڈبل دماد رسول ہیں، جنتی ہیں، جن کو 3 دفعہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کم از کم جنت کی بشارت دی. تو ان کے فیصلوں کو غلط فہمیاں پھیلا کر گناہ قرار دیا، پھر گناہ کے بعد ان کو ایسا برین واش کیا کہ یہ دنیا میں زندہ رہنے کے لائق ہی نہیں. تو یہ سوچ ہے جو تکفیری اور خروج کی سوچ ہے. یہ انہوں نے ایسا برین واش کیا کہ اچھے خاصے خاندان صحابہ کرام کے ان کے بچے اٹھ کر کہنے لگے ہم تمہارے ساتھ ہیں. ٹھیک ہے نا جی. تو میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ اگر عام آدمی کو کہہ دیا جائے کہ تو اپنا ہی خود ہی فتویٰ دے کر کام شروع کر دے تو پھر تو حضرت عثمان بھی محفوظ نہیں اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی ان کے فتووں سے محفوظ نہیں. لیکن اگر علماء تمام جو ہمارے فرقے ہیں ان کے علماء وہ بیٹھیں فیصلہ کریں تو اس پر کر لیا جائے تو پھر ایک تو روک یہاں پہ لگ جائے گی نا، ایک تو روک یہاں لگ جائے گی. اس کے بعد پھر دیکھنا ہے کہ کیا ٹھیک ہے سب کا اتفاق ہو گیا ہندوستان میں کہ بھئی یہ حکمران کافر ہے اور ہم نے اس کے متحد نہیں رہنا، اور علماء نے فتویٰ دے دیا ٹھیک ہو گیا. اب ہم دیکھ رہے ہیں کہ کیا تمہارے پاس دمخم ہے کہ تم اٹھو گے اور کوئی امن قائم کر سکو گے، اسلام مسلمانوں کا فائدہ کر سکو گے، یا پہلے سے بھی زیادہ حالات یا پہلے سے نقصان زیادہ کر لو گے اور مطلب اگلی 1 صدی تک اسلام کو آپ پیچھے بیک فٹ پہ لے جاؤ گے. تو یہ فیصلہ پھر علماء نے بیٹھ کر کرنا ہے. تو اس کے بعد اگر یہ بھی ہو جائے وہ بھی ہو جائے تو پھر وہ کھڑے ہوں اور پھر اللہ اس میں برکت بھی کر دیتا ہے، پھر وہ مسلمان آزادیاں حاصل کر لیتے ہیں. اچھا کہ اس میں ایک سوال بنتا ہے اور وہ اس طرح کے لوگ کرتے بھی ہیں
وہ کہتے ہیں جی یہ علماء بھی بکے ہوئے ہیں. اچھا پھر علماء کے اندر بھی طبقات ہوتے ہیں جی، یہ حکمرانوں کی خوشنودی کے لیے کام کرتے ہیں. اچھا پھر ہم دیکھتے بھی ہیں نا مختلف علماء کے طبقات ہیں اور ہر ایک کا اپنا موقف ہے. تو عموماً ہم نے دیکھا کہ کسی ایک موقف کے اوپر نا سارے علماء، تو اس کا کیسے جج کیا جائے گا کہ اب علماء جو ہیں وہ اس حکمران کے بارے میں متفق ہو گئے، ان کی ہاں میجورٹی کی یہ بھی فتنہ ہے، اس طرح ہی ہوتا ہے. ابھی مولانا تقی عثمانی صاحب کتنے مطلب سمجھدار اور کس قدر اچھی شہرت والے ہیں، جی ان کی خلاف بھی فتویٰ آ گیا تھا، تو پھر بیچ میں لوگوں نے پڑھ کر وہ کوئی رفع دفع کروایا. صحیح. حالانکہ مطلب وہ جہاں بات کرنے کی ہوتی وہاں کرتے بھی ہیں، اور جہاں نصیحت کرنے کی بات وہاں نصیحت بھی کرتے ہیں. ہم، تو یہ مطلب جب بات ہی بچوں کو دے دی جائے گی، کھلواڑ کر لیا جائے گا کہ تم فیصلہ کرو کہ کون سا عالم ٹھیک ہے، ہم، اور تم فیصلہ کرو کہ یہ ابھی فتویٰ کفر کا لگنا ہے کہ نہیں لگنا، تو پھر تو ایسے ہی ہوگا. ورنہ ہر فرقے میں یا ہر جماعت میں اچھے لوگ، روادار لوگ، سمجھدار لوگ موجود ہیں. مسلمہ شخصیات جن کو تو عموماً اور دیکھا جائے تو یہ لوگ جو اس طرح کی سوچ رکھتے ہیں، ان کے ساتھ تو اس طرح کے علماء ہیں نہیں، تو وہ انہوں نے اپنے کسی کو کھڑا کیا ہوتا ہے. اور ہم. اچھا شیخ، علماء اور حکمران طبقہ جو ہے اس میں بھی ہم دیکھتے ہیں کہ جو ہے نا عموماً افراط و تفریط ہے. بعض کو یہ سمجھا جاتا ہے کہ یہ ہر معاملے میں حکمرانوں کی سپورٹ کر رہے ہوتے ہیں، ان کو سرٹیفائی کرنے کی کوشش کر رہے ہوتے ہیں، بعض ان کے بالکل ہر فیصلے کو. تو علماء کا جو قرآن و سنت کی روشنی میں حکمران کے ساتھ کس طرح کا تعامل ہونا چاہیے جس کو ہم کہیں گے کہ یہ واقعی ایک آئیڈیل تعلق ہے؟ حقیقت تو یہ ہے کہ حکمرانوں کو چاہیے جی کہ اگر سیاسی قیادت ان کے پاس ہے تو دینی قیادت علماء کے پاس ہے. تو باقاعدہ کوئی ایک پروٹوکول میں رکھ لیں اس بات کو کہ ہم نے ماہانہ، 2 مہینہ، 3 مہینے بعد علماء کی میٹنگ کرنی ہے، پورا وقت دینا ہے، ان کے مشورے لینے ہیں، شرعی رہنمائی جو شرعی رہنمائی بھی لینی ہے، ویسے بھی خیر خواہی نصیحت لینی ہے تاکہ ان کا وعدہ بھی ادا ہو جائے اور وہ بھی ہو جائے. یہ اس کا فقدان ہے حکمرانوں میں بھی، اور یہ کہ ان کی ترجیحات ہی وہ نہیں رہی ہیں، اور کچھ لوگوں کو ساتھ ملا لیا، وہ سمجھتے ہیں کافی ہو گیا ہے. تو یہ کمزوری حکمرانوں میں ہے، ان کو نہیں چاہیے ایسا کرنا. حقیقت یہ ہے کہ جتنا بھی فساد اور ان میں کرپشن اور جو کچھ بھی ہے نا، پھر بھی کوئی حکومت ہو نا تو حکومت ہی ہوتی ہے. مطلب آپ دیکھو نا، ابھی میں روڈ پر آ رہا تھا تو پولیس والا کھڑا نہ ہو تو کتنے گھنٹے وہاں ضائع ہو جاتے ہیں. ایسے ہی. تو اگر بالکل نگرانی کوئی کرے نا تو پھر کسی کا جان، کسی کی مال محفوظ نہیں ہو سکتا. تو یہ اس حساب سے بہت ہی ضروری ہے، اور یہ افراتفری بہت ہی خطرناک ہے. تو وہ جو خطرہ ہے اس سے بچنے کے لیے پھر دوسرے چھوٹے خطرات کو قبول کر لیا جاتا ہے. شیخ یہ حکمرانوں کے اینڈ پہ آپ نے کہا کہ علماء کو کنسلٹنسی میں رکھے، اور یہ بڑا امپورٹنٹ نکتہ ہے، لیکن علماء کی طرف سے آپ کیا کہنا چاہیں گے کہ ان کو اس میں کیا رول ان ہے؟ کو ظاہر سی بات ہے، اب وہ کیا کریں گے، ان کے پاس تو کوئی اسٹیج ہی نہیں ہے نا، کون سنتا ہے. یا تو وہ پھر اسٹیج پہ بولیں گے تو وہ بھی غلط ہو جاتا ہے کہ یہ آپ خیر خواہی کرنا چاہ رہے ہیں، لوگوں کو نشر کر رہے ہیں. تو حقیقت تو یہ ہے کہ علیحدگی میں نصیحت ہوتی ہے، اور علیحدگی کی نصیحت کے لیے حکمرانوں کو چاہیے کہ وقت دیں. یعنی ایک تو اس میں یہ ہے کہ اگر حکمران ان کو اہمیت دیں گے تو بہت سارا مسئلہ تو ویسے ہی حل ہو جائے گا، بالکل لیکن دوسرا یہ ہے کہ علماء بھی اس کو خیر خواہی کے جذبے کے تحت کریں گے، بالکل، وہ بھی تنقید برائے تنقید نہ کریں، اور اصلاح وہ کے بھی لیے خیر، کریں. اور وہ یہ نہ سوچیں حکمران کی میری پارٹی کا ہے، یہ میری پارٹی کا نہیں ہے. صحیح. وہ علماء ایک خود پارٹی ہے، علماء کی پارٹی کو ان کو سننا چاہیے. وہ کس فرقے سے تعلق رکھتے ہیں اس کی قطع نظر. شیخ آپ نے بڑی ماشاءاللہ بہترین رہنمائی اس حوالے سے دی. اچھا اس میں آخری کویشچن میں یہ کرنا چاہوں گا کہ عام طور پہ جو ہمارا اس معاملے میں حکمرانوں سے تعامل، نوجوان طبقہ جو ہے نا وہ بہت زیادہ متاثر ہوتا ہے. جس طرح آپ نے مثالیں دی کہ حضرت عثمان کے دور میں تو زیادہ نوجوان تھے. اچھا یہ اکثر لوگ جو ہے نا وہ دین سے محبت کرنے والے اور دین کو چاہنے والے لوگ ہوتے ہیں، لیکن جب وہ دیکھتے ہیں کہ جی حکمران نہیں کر رہے، معاشرہ چینج نہیں ہو رہا، فلاں جگہ پہ ظلم ہو رہا ہے، ہمارا پاکستان اس میں رول نہیں پلے کر رہا، یہ نہیں ہو رہا، تو وہ اس میں آ جاتے ہیں کہ جذبات میں. اچھا اب یہ ہے کہ اس کے لیے راستہ کیا ہے، یعنی طریقہ کار کیا ہے؟ ہم اگر چاہ رہے ہیں کہ یہ حکمران ٹھیک ہو جائے یا معاشرہ بہتر ہو جائے، یقیناً ہمیں امر بالمعروف اور اس کا حکم بھی دیا گیا، ہاتھ کا استعمال کا حکم دیا گیا،
تو کون سا طریقہ جدوجہد کا ہے کہ ہم معاشرے کی اصلاح کر لیں، حکمرانوں کے اوپر بھی اچھا اثر اور عوام کے اوپر بھی ایک اچھا اثر ڈلے؟ پہلی بات تو یہ ہے کہ علم، دین کا علم کا ایک لیول ہے جو ہر مسلمان پر فرض ہے، ایک لیول ہے جو علماء، مفتی، قاضی بنتے ہیں، صحیح تو جو ہر مسلمان پر فرض ہے ہمارے نوجوانوں کو اس لیول پہ آنا چاہیے، صحیح تاکہ بس اوقات یہ ہوتا ہے کہ بعض چیزیں تو اسی طرح حل ہو جاتی ہیں، وہ غلطی سمجھا جا رہا ہوتا ہے، وہ غلطی نہیں ہوتی۔ ہوں دوسری بات یہ ہے کہ جہاں تک ان کا ہاتھ پہنچتا ہے، چھوٹے بھائی ہیں، باپ کے اولاد ہے، بیوی ہے، ان تک ان کا ہاتھ چلتا ہے، تو یہاں تو اصلاح کریں ہاتھ کے ساتھ۔ ہوں اور اگر محلے کی تنظیمیں بن جائیں نا، ایک آدمی ہے عالم دین ہے، اس نے ایک تنظیم بنائی ہے 600 لوگوں کی، ہوں اور وہ 600 نہیں پتہ نہیں کتنے، لیکن 500-600 روپیہ وہ منتھلی پے کرتے ہیں، شاید اس طرح کا کچھ ہے۔ ہوں اس کا کام یہ ہے کہ ان لوگوں میں سے، ان 500-600 میں سے کسی کو کسی محکمے میں کام ہو، وہ ہمیں کال کریں، یہ سارے بندے اس محکمے میں پہنچ جائیں گے، ہوں اس کا ایک تو صحیح ٹھیک ہے، ہوں اور وہ کام ہو جائے گا۔ تو جب ہر بندے کا کام ہو رہا ہوتا ہے تو کہتے ہیں ٹھیک ہے، اور الٹا فنڈ بھی دے رہے ہوتے ہیں۔ تو یہ نوجوان اگر اس طرح کی کوئی بات سوچ لیں کہ ہم نے حق کا ساتھ دینا ہے اور ظلم کے مقابلے میں کھڑا ہونا ہے، ہوں ایجیٹیشن کے بغیر، مار کٹائی کے بغیر بھی وہ کام ہو جاتے ہیں۔ آپ جائیں آفس میں، سب جمع ہو، لوگ دیکھتے ہیں بھی سب آئے ہوئے ہیں، اور پہلے آپ انشور کر لیں کہ ہم حق کے ساتھ ہیں، ہوں ظلم کے ساتھ نہیں ہیں، تو پھر اس میں انصاف پسندی کا رو بہت ہوتا ہے۔ یعنی مجھے پتا ہے کہ بندہ کبھی غلط نہیں آتا، یہ اگر یہ بندہ حق پر نہ ہوا تو یہ نہیں آئے گا، ہوں یہ اس وقت آئے گا جب حق ہوگا، تو وہ سامنے والا دیکھ کر ہی چپ ہو جاتا ہے، یار یہ آ گیا تو بس ختم ہے، کہانی ختم ہے۔ تو انصاف پسندی کا اپنا ایک روب ہوتا ہے، جب ہماری ضد ہوگی کہ ہم حق کا ہی ساتھ دیں گے اور غلط آدمی کا ساتھ بھلے ہمارا حقیقی بھائی ہو نہیں دیں گے، تو وہ بہت زیادہ اصلاح کر سکتے ہیں۔ تو حکمران کی ہاتھ میرے ہاتھ میں نہیں ہے، میرے ہاتھ تو میرے ہاتھ میں ہے نا، یعنی تو جو میں میرا حلقہ اثر ہے کم از بالکل، کم وہاں تو اپنا میں پہلے اپنی کروں نا اصلاح علم حاصل کر کے، میں ٹھیک ہو گیا تو میں اپنے حلقہ اثر کی اصلاح کروں، اس کے بعد پھر آپ حکمران کے لیے بھی ایک پریشر گروپ بن سکتے ہیں۔ اور یہ ایک طریقہ ہے، ویسے تو یہ کوئی نظام مغرب کا ہے ڈیموکریسی کا، لیکن اب نافذ ہے، تو اس میں بھی وہ جو آپ کی ورکنگ ہے وہ کام دے سکتی ہے۔ کراچی میں ایک آدمی، اس نے دیکھا یار یہ گٹر کا ڈھکن کھلا ہے، تو اس نے پکڑ کے اس کو لگا دیا، اب اس نے پورے علاقے کے ڈھکن ٹھیک کرنے شروع کر دیے، اس کی تنظیم بن گئی، اس کے نام رکھ لیا فکس اٹ، وہ ایم این اے بن گیا جناب، اس ایک ڈھکن کی بنیاد پر ایم اے بن گیا۔ تو نوجوان اگر کہتے ہیں، نوجوان کو اپنی جذبات کے ساتھ، لوگ ان کے جذبات کے ساتھ کھیلتے ہیں، ان کو اپنے جذبات محفوظ رکھنے چاہیے، کسی کو کھیلنے کا موقع نہیں دینا چاہیے، اور اگر وہ دیکھتے ہیں کہ یار اس میں یہ تو بڑا ہی کرپٹ ہے اور یہ تھوڑا کم ہے، تو چلو اس کا ساتھ دو۔ کیوں بھائی، تم خود کیوں نہیں کھڑے ہوتے اور تم نہ کرپشن کرو، تمہارا ساتھ دیتے ہیں ہم، بالکل صحیح۔ تو کیوں کسی کے ہاتھ میں کھیلتے ہو؟ کسی کے ہاتھ میں کھیلنے کی بجائے جب آپ کو آپشن کوئی ایک اندھوں میں کانا راجا نظر آ رہا ہے، تو آپ نہ اندھا قبول کرو نہ کانا قبول کرو، تو دونوں آنکھوں والا خود کھڑے ہو جاؤ، اپنے اس میں ایک کھڑے ہو جاؤ، ایک بالکل، ہلکا اثر اور بنا ہلکا اثر بنا کر لوگوں کے کام کرنے شروع کرو اور حق کا ساتھ دو، اور ایک وقت آئے گا اللہ تعالیٰ آپ کو وہاں بھی طاقت دے دے گا، پھر آپ اسمبلی میں جا کر بھی ایک مجبوری بن سکو گے اور آپ ان سے اپنے مطالبے منوا سکو گے۔ بالکل ایک میں نے کچھ نوجوانوں سے انٹریکشن ہوا نا، تو وہ خلافت کی اور اس کی بات کریں گے، لیکن جب ان کو عملی طور پہ دیکھا ہے تو وہ 5 وقت کی نماز بھی نہیں پڑھ پا رہے اس ہوتے، لیے میں نے اور اس پہلی کے لیے بات کچھ وہ کی ہے ہاں کہ اپنے آپ کی اصلاح کریں، اپنی اصلاح۔ میرے ہاتھ میں ہے، آپ کے ہاتھ میرے ہاتھ میں نہیں ہے۔ صحیح صحیح۔ دیکھیں ایل ڈی اے والے، کے ڈی اے والے، سی ڈی اے والے کچرا اٹھاتے ہیں اور ساری پاپولیشن کچرا پھیلا رہی ہوتی ہے، تو شہر صاف نظر نہیں آتے، لیکن اگر ہر شہری اپنا کچرا روک لے تو تھوڑی بہت کسر نکلی تو کے ڈی اے والے کر لیں، سی ڈی اے والے کر لیں، تو مسئلہ حل ہو جاتا ہے۔ تو میں اپنے بچوں کا، بیوی کا کچرا، مطلب ان کے اخلاق، ان کا کردار اصلاح کر لوں، آپ اپنے کر لیں، وہ اپنے کا کر لیں، تو یہ تو ہمارے بس میں ہے، جو ہمارے بس میں وہ ہم کر نہیں رہے، اور جو ہمارے بس میں نہیں اس کے پیچھے پڑے ہوئے، حکمران تم یوں کر دو، حکمران تم یوں کر دو،
میں ان کو جسٹیفائی نہیں کر رہا، انہوں نے پکڑے جانا ہے، بہت برا پکڑے جانا ہے، اور ایک ایک چیز کا جواب دینا ہے۔ میں تو اپنے آڈینس کو کہتا ہوں کہ یہ جو بل زیادہ آیا نا، یہ سمجھو تمہاری کمیٹی پڑ گئی، یہ ملے گی آپ کو، یہ قیامت کے دن مظلوم کو اللہ تعالیٰ اس کا بالکل اجر ملے دے گی آپ کو، آپ فکر ہی نہیں کرو، ایک دن آنے والا ہے، اس کی تو فکر ہی نہیں کرو نا، یہ تو ملے گی آپ کو۔ مگر آپ جلتے رہو کرتے رہو، فائدہ نہیں ہے۔ ان کو یہ تو بہت برے پھنسے ہوئے ہیں، ان کو ذرا پوچھے گا۔ میں اگر ان کی برائی کر کے، ان پر الزام لگا کے، ان کو ٹھٹھا مذاق اڑا کر ان کی گناہ کیوں سر پہ لوں اپنے؟ بالکل صحیح۔ بہت شکریہ شیخ، جزاک اللہ خیر۔ اگر شیخ کی آج کی ساری گفتگو کو کنکلوڈ کیا جائے تو وہ ایک شعر جو شکوہ ظلمت شب سے کہیں بہتر تھا یہ اپنے حصے کا کوئی چراغ جلاتے جاتے، وہ حکمران جو ہیں وہ ان کے ساتھ خیر خواہی اور یہی ایک رویہ ہونا چاہیے، لیکن اگر وہ کفر بوا تک پہنچ گئے ہیں تو یہ علماء کا کام ہے، عام آدمی اگر اس کو اپنے ہاتھ میں لے گا تو انتشار پیدا ہوگا۔ اور اس کے علاوہ جو سب سے اہم بات ہے وہ یہ ہے کہ جیسے بھی حالات ہوں، ہر شخص اپنے تناظر میں، اپنے حلقہ اثر میں خیر کا کام، نیکی کا کام اور معاشرے کی بھلائی کا کام، اپنی ذاتی اصلاح کا کام اگر اس کو جاری رکھے گا اور جتنی شدت سے کرے گا، ایک وقت آئے گا کہ پورا معاشرہ انشاءاللہ تبدیل ہو جائے گا، اور اسی کا نام اصلاح ہے، اسی کا نام خیر ہے، اور اسی کا نام دین کی تبلیغ ہے اور دین کے لیے جد و جہد ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اجازت دیجیے گا، اللہ حافظ۔